السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ یقول سبحانہ تعالیٰ فی محکم تنزیلہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ و مغفرۃ و رحمہ وکان اللہ غفور رحیمہ۔ اسٹوڈیو اسلام میں آپ سب بھائیوں بہنوں کا استقبال ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز روزوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ رمضان کا مہینہ دعا کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام جب سورہ بقرہ میں بیان کیے تو یہ کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ محمد اگر میرے بندے تم سے پوچھیں اللہ کہاں ہے تو بتاؤ میں بہت قریب ہوں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا، شرط یہ ہے کہ میں جو ان کو بولا ہوں وہ سب مانیں، تو ایسی صورت میں ان کو دعا کو قبول کروں گا۔ لہٰذا ہم کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ دو دعا بڑی خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کریں اور اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچا۔ یہ دو دعا کثرت سے کرتے رہنا چاہیے رمضان کے مہینے میں۔ بہت سارے اللہ کے بندے اس دعا کو کرتے رہتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے حفاظت چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ ایسے ہوتے ہیں۔ اب بہت ساری باتیں ہم نے جانی جنت کے تعلق سے، آج یہ جانیں گے جنت کے درجات کتنے ہیں، اونچے نیچے درجات کتنے ہیں۔ یہ بات اس سے پہلے بھی آئی ہے، بتائے ہیں کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ اس کے متعلق اور بھی کچھ ذکر ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک بات تو گزر گئی، پھر اسی بات کو دوبارہ بھی ذکر کیا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ہم دوبارہ بھی اس بات کو ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں تاکہ کتاب کے ساتھ خیانت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بڑا درجہ دیا ہے۔ سب سے اونچا درجہ مجاہدین کا ہوگا قیامت کے اندر۔ نبیوں کا درجہ بھی ہوگا، فلاں درجہ ہوگا، فلاں درجہ ہوگا، لیکن مجاہدین کا بھی درجہ بہت اونچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے درجوں کا وعدہ کیا ہے۔ ایک لہم درجات عند ربہم، نیک بندوں کو اللہ کے ہاں اونچے اونچے درجات ملیں گے۔ سب یہ درجے میں نہیں ہوں گے نا، کوئی سمجھے کہ پہلے درجے پر ہوں گے، کوئی دوسرے، کوئی تیسرے، کوئی 7ویں، کوئی 100ویں درجے میں ہوں گے نا۔ اس لیے یہ ایسا ہوگا کہ نیچے والے اوپر والوں کو نہیں دیکھ سکتے، اوپر والے نیچے والوں کو دیں گے۔ اس طرح یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے۔ اب جنت میں کوئی تمنا نہیں رہے گی نا، سب خواہشیں پوری ہوں گی، کوئی غم بھی نہیں ہوگا نا۔ نیچے والے اگر اوپر والوں کو دیکھے تو ان کے دل میں غم آئے گا نا، اللہ ہم کو نیچے رکھا ہے نا، اللہ ان سب کو اوپر رکھا ہے نا۔ نہیں دیکھیں گے نیچے والے اوپر والوں کو، لیکن اوپر والے نیچے والوں کو دیکھیں گے، اللہ ہم کو اتنا دیا، ان سے اوپر رکھا، ہمارا درجہ اتنا بلند کیا، شکر ادا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تفصیل بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ سورہ انفال کی آیت ہے۔ مومن حقیقت میں وہ ہیں جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اللہ کی بات سنتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نافرمانی ہو جائے گی تو کیا ہوگا۔ جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہیں، ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے
اور اللہ پر بھروسہ رہتا ہے کہ دنیا کی کتنی بھی تکلیف ہو جائے کوئی بات نہیں، ہم کو جنت ملنے والی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں؟ حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں، ان کو بڑے درجات ملیں گے ان کے رب کی طرف سے، اللہ انہیں مغفرت بھی کرے گا اور ان کو بہترین روزی بھی دے گا۔ ایک حدیث جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اہل الجنت لتراؤن اہل الغرف من فوقہم، جنت والے اپنے محلوں سے سب کو دیکھیں گے لیکن اونچے اونچے نہیں دیکھیں گے۔ جب وہ بھول جائیں گے، جب دیکھیں گے تو وہ ہم سے اوپر ہیں کیا، یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ ہم کو بھی یہاں دنیا میں ایسا ہوتا نا، گھر میں ہیں کچھ دن کے بعد خیال آتا رہے فلاں دوست کو جا کے مل کے آئیں گے نا، بمبئی جائیں گے، کلکتہ جائیں گے، بنگلور جائیں گے۔ ویسا بھی یہ ہے کہ سب ادھر ادھر آنا جانا، ایک دوسرے کو دیکھنا، ملنا جلنا ایسے ہوں گے، لیکن 100 درجے رہیں گے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی رہیں گے۔ اللہ اکبر! یہ کیسا ہوگا، کیسے دیکھیں گے وہ؟ ہم جو ہے ذرا اندھیرے کے وقت آسمان میں ایک چھوٹے تارے کو دیکھتے نہیں، ویسا سب کو دیکھیں گے جنت والے، جس کو دیکھنا چاہیں سب کو دیکھیں گے، اللہ کو نہیں دیکھیں گے، عرش کو نہیں دیکھیں گے، باقی سب کو دیکھیں گے۔ اللہ اکبر! جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تاروں کو جو طلوع ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ویسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ بخاری کے اندر بھی یہی روایت آئی ہے کہ جنت والے ایک دوسرے کو اپنے محلوں میں رکھتے ہوئے دیکھیں گے، جیسا کہ تم تاروں کو آسمان میں دیکھتے ہو۔ اس طرح بہت ساری روایتیں آئی ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے تعلق سے، تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کے درجات ہوں گے، اس درجات کے اندر ہی رہ کر ایک دوسرے کو دیکھتے بھی رہیں گے، ایک دوسرے سے ملتے بھی رہیں گے۔ اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں آئی ہیں کہ جیسے ہم تارے کو دیکھتے ہیں ویسا دیکھیں گے۔ ایک مسند احمد کے اندر ابو سعید خدری کے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ان کے محلات جیسے تارے ہوتے ویسے چمکتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے ایک دوسرے کو۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کون ہیں؟ کہا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے اور اللہ کے لیے دشمنی کرتے وہ لوگ ہوں گے۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنا بھی بہت اونچا درجہ ہے۔ ہمارے بعض رشتہ دار جو نافرمان ہیں، بے نمازی ہیں، ان سے ہم کو نفرت ہونا چاہیے۔ ہمارا کیا بھی تعلق نہیں، لیکن کوئی نمازی ہے، روزے دار ہے، نیک بندہ، ان سے محبت ہونا چاہیے نا، ایسے ہونا چاہیے۔ رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنا ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے لیے جب سوچتے ہیں تو تعلق ختم کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے، ہم ویسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو جنت کے بہت سارے درجات ہوں گے، جنت کا ایک دو درجہ ہوگا، یہ اتنی جنت والوں کو لا کر اس میں رکھیں گے تو وہ جنت ان کے لیے کافی ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک آدمی کو کتنی بڑی جنت ملے گی، اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا یاد جو کرے ہیں ایک آیت پڑھتا جا اور ایک درجہ چڑھتا جائے، یہ سب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک حدیث ہے جو بخاری کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں۔ ایک جنت اور دوسرے جنت کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہوگا، لہذا تم جب اللہ سے دعا کرو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ جنت الفردوس سب سے اونچی جگہ ہے۔ کئی باتیں آپ کو بار بار آتے ہوئے معلوم ہوں گی، اب انہوں نے بار بار لکھا ہے تو ہم لوگ بھی اس کو بار بار ذکر کر دیتے ہیں، اس لیے یہ مت سمجھیے کہ سب ایک ہی بات بار بار بول رہے ہیں، اس میں وسع ہے تو ہم بھی اس کو بیان کر دیتے ہیں۔
ایک بہت ساری باتوں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا، جو بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے رکھنے والوں کو معاف بھی فرماتے ہیں، اور ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں کے اندر یہ بھی فرمائے جنت کے 100 دروازے ہیں۔ کتنی حدیثوں کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہی حدیث آتی ہے تو آدمی سمجھتا اچھا ایک ہی نہ حدیث ہے، کئی حدیثیں آتی ہیں تو اس کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کو جنت کی خواہش اور بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جنت کے درجے کتنے ہیں اس کے متعلق ہم نے یہ سب باتیں جانی۔ اب یہ کہ سب سے اونچا درجہ کون سا ہے اور وہ درجہ کس کو ملے گا، اس کے تعلق سے بھی کچھ حدیثیں۔ جنت کے 100 درجے اور سب سے اونچا درجہ کون سا ہے اور وہ اونچا درجہ کس کو ملے گا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو نا تو مؤذن جو بولتے ویسا ہی تم بھی بولو۔ اذان ختم ہونے کے بعد مجھ پر درود پڑھو، اس لیے کہ جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ پھر میرے لیے وسیلہ مانگو۔ یہ منزلہ، یہ جو وسیلہ ہے جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے، یہ صرف ایک آدمی کو ملے گا، جنت کا سب سے اونچا درجہ، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ درجہ دے گا، لہٰذا تم میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ اردو میں نا وہ وسیلہ نہیں، یہ وسیلہ کا مطلب ہے سب سے اونچا درجہ، ایسے فرمایا ہے۔ تو لہٰذا ایسی حدیثیں بھی بہت ساری آئیں، کتنی حدیثیں ملا کر یہ بتایا گیا کہ صاحب ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے وسیلہ مانگنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے آتی محمدن الوسیلتا، اللہ جو سب سے جنت کا اونچا درجہ ہے نا وہ محمد کو دے اللہ، یہ ہم کو مانگنا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے مسند احمد کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وسیلہ جو ہے وہ اللہ کا ایک اونچا درجہ ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ایک اونچا درجہ ہے، اس سے اوپر کیا ہے، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں، تم لہٰذا یہ وسیلہ میرے لیے مانگو۔ کتنی حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اس کا خیال کریں۔ ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں مان کر چلے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو اللہ نے جن پر انعام کیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کے درجے کتنے اچھے ہیں اور یہ دوستی کے لائق کتنے اچھے لوگ ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ہم کو یہ معلوم ہوا کہ درجے جنت کے بہت ہیں، سب سے اونچا درجہ وسیلہ کہلاتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، اس کے گویا سب سے اونچا درجہ وہی ہوا۔ اور اس کے سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب اللہ سے نیک عمل کی تمنا کرو، اللہ سے نیک عمل چاہو تو اللہ تعالیٰ تم سب کو یہ نصیب فرمائے گا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ جن کو وسیلہ دینے والا ہے، جو اللہ کے نیک اور قریب بندے ہیں، یہ بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، جو سب سے اونچا درجہ۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، 3 آدمی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا سوال کرنے کے لیے کہ اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے رسول گھر میں نہیں تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کتنا جاگتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
सोते भी हैं, उठकर नमाज भी पढ़ते हैं। कहा अच्छा ऐसा है क्या। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते हैं तो कहा बीवियों के साथ रहते हैं, बात करते हैं, बीवियों के साथ रहते हैं। रोज़ा, कहा कि रोज़ा रमज़ान का तो रखते हैं, बाकी दिनों में कभी रोज़ा रखते कभी नहीं रखते। अब 3 आदमियों ने वहीं ख्याल किया। एक आदमी ने कहा मैं अब इसके बाद हमेशा रोज़ा रखूँगा, एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे आदमी ने कहा मैं शादी नहीं करूँगा, शादी करूँगा तो बीवी को हक़ देना, बच्चों को हक़ देना, घर में रहना, मैं शादी ही नहीं करूँगा। तीसरे आदमी ने कहा मैं आज के बाद कभी नहीं सोऊंगा, रात भर अल्लाह की इबादत करता रहूँगा। ये भी कहा भाई अल्लाह के रसूल के गुनाह सब माफ़ हो गए, अल्लाह के रसूल नहीं करे तो भी उनको दर्जा मिलने वाला है, लेकिन हम लोग तो गुनहगार बंदे हैं, बहुत ज़्यादा इबादत करेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा, वरना हो सकता है अल्लाह हमको जहन्नम में भेजे। ये ईसाइयों का ख्याल है, वैसा इनका भी ख्याल हुआ। तो ये लोग तीनों गए। तो उतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा अभी 3 आदमी आए थे, आपकी इबादत के मुतल्लिक़ पूछे तो मैंने ऐसे ऐसे बताया। तो उन्होंने ये कहा कि अल्लाह के रसूल बहुत ऊँचे हैं, थोड़ी इबादत भी करेंगे तो उनके लिए काफ़ी है, हम लोगों को ज़्यादा इबादत करना चाहिए। फ़ौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा, देखो जो 3 आदमी जा रहे हैं कहीं, उनको बुला कर ले आओ। उनको बुला कर ले आए मस्जिद में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या जी तुम लोगों ने ऐसी बात कही है। हाँ अल्लाह के रसूल ऐसा बोले हैं। क्या जी तुमको नहीं मालूम कि मैं जो है बीवियों के साथ भी रहता हूँ, शादी भी करता हूँ, और उसी तरह मैं रोज़ा भी रखता हूँ, नफिल रोज़ा छोड़ता भी हूँ, और रात में सोता भी इबादत करता हूँ। यही मेरा तरीक़ा है जी। जो मेरे तरीक़े से दूर हो जाए तो वो गोया इस्लाम से निकल जाएगा। हाँ ऐसे फरमाया फमन राग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीक़े को छोड़ के दूसरा तरीक़ा अपनाता है वो मुझ में से नहीं है। तो उन्होंने ये भी फरमाया अल्लाह के रसूल ने, मैं क्या अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला नहीं हूँ, मैं क्या अल्लाह की सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ जो कहा कि जो जितना डरता है वो उतना ही ऊंचा होता है। ऊंचे लोग ये नहीं कि साहब मैं तो बहुत कर दिया अब क्या करना है, पड़े रहेंगे, चाहे तो इबादत करेंगे नहीं तो आराम करते रहेंगे। नहीं नहीं, अल्लाह से जितने करीब होते हैं उतना ही ज़्यादा अल्लाह से डर कर चलते हैं। अब ऐसा सोचे तो अल्लाह के रसूल से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करने वाला कौन होगा। और अल्लाह ताला की इबादत करने वाले के अलावा ज़िक्र अस्कार करने वाला, अल्लाह के रसूल ने पूरी ज़िंदगी काफिरों के साथ उनके साथ लड़ते हुए गुजारी। कितने जिहाद को गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मनों की तरफ से आपको कितनी तकलीफ़ें दी गई, सबको आपने बर्दाश्त किया। ये सारी बातें हमको देखते हैं ये मालूम होता है कि बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, ऊंचा दर्जा वसीला है, वो वसीला तुम हमारे लिए मांगा करो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाया है, बताया है। हमको अज़ान का एहतिमाम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल की शफात नसीब होगी ना, अज़ान का जवाब भी देना। जब हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह कहते हैं तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना है। और उसके अलावा जितने हैं वैसे ही फजर के अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उसका जवाब भी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। खाली हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, ये 2 का जवाब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अज़ान के आदाब में से अज़ान का जवाब देना, फिर अल्लाह के रसूल पर दरूद भेजना, फिर उसके बाद दुआ करना। ये 3 चीज़ें करना चाहिए, जब चलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफात हमको क़ियामत के दिन नसीब होगी। हम अल्लाह के रसूल के लिए वसीला मांगते हैं और अल्लाह के रसूल हमारे लिए शफात करने वाले हैं। ये इतनी बातें समझिए कि जन्नत के ताल्लुक़ से ये एक करके बताते हैं। बाज़ बातें तो बहुत ज़्यादा रिपीट हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल कोई ना कोई माना मतलब उसका अलग से वो बयान कर देते हैं। एक ही बात को बार बार कहने से भी ईमान भी पुख्ता होता है और हदीसों पर भी एतमाद होता है कि इतनी हदीसें आए हैं, कोई एक आदमी बोलते तो शायद भूल जाते, या एक साहब हो सकता गलती से बोले हों,
لیکن ایک ہی بات بار بار آتی ہے، صحیح روایت سے آتی ہے تو یقین پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، بارش برسائے، اللہ تعالیٰ تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرے۔ یہ جو کرونا وائرس کی بیماری ہے، یہ جلد سے جلد اللہ اس کو ختم کرے۔ یہ سازش ہو تو بھی، اور اگر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بیماری ہے تو اس کو بھی اللہ جلد سے جلد دور کرے۔ جو لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے، صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، اور اس طرح کی بیماریوں سے ہم سب کو بھی بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔